میں صرف ملا جی اور قرآن مجید کی خدمت گزاروں کے حلیے میں رہتا ہوں، بہروپیہ بنا ہوا تھا، تو جیل میں آپ جا کر لوگوں سے 20 مہینے پیارے بچوں، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں بالکل اپنا قریب کا جو ہے اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ لکھنؤ جیل اتنی بڑی جیل ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں قیدی رہتے ہیں، اور بہت ہی خاص ایجنسی کے سارے جو ہے قیدی وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ ہیں وہاں پر، منسٹرز بہت سارے ہیں، آئی جی آفیسرز، پولیس کی الگ بیرک ہے، پولیس والے رہتے ہیں وہاں پر، منسٹرز ہیں 20 میرے خیال سے 10 سے زائد منسٹرز ہوں گے، بلکہ اور 15 نہ ہوں منسٹر، جو منسٹر رہ چکے ہیں وہ لوگ ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، IAS آفیسرز ہیں وہاں پر ہیں، اور بڑے بڑے مذہبی پیشوا، ہندو مذہبی پیشوا بھی بہت سے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رہے ہیں، وہاں پر رہے ہیں۔ آپ جا کر اگر سروے کریں گے اور ابھی جا کر پوچھ لیں گے تو جا کر معلوم ہوگا کہ جیل میں جو قیدی ابھی پچھلے دنوں میں رہے ہیں، سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کس شخص کو دی جاتی تھی؟ تو میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، پر میری بات نہیں، میں اس حلیے کی بات کہہ رہا ہوں صرف۔ انہیں میرے اندر کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں معلوم نہیں تھا، نہ میں نے انہیں پڑھایا ہے، نہ میں نے ان کے سامنے کوئی خاص تقریر کی ہے، نہ کچھ کیا ہے، بس یہ دیکھ کر یہ اولیاء اور یہ مولانا صاحب ہیں، بس اس طرح سے سمجھتے تھے، حضرت صاحب کہتے تھے لوگ۔ وہ یہ تھے ATS والے جو ایجنسی ریمانڈ پر، شروع میں افسروں نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا حضرت صاحب ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور آپ معزز آدمی، یہاں سے بلکہ گرفتار کیا تھا تبھی انہوں نے جو تھا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ معزز آدمی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تھوڑے کر سکیں گے، آپ ایسے دیکھ کر اسے کیا معلوم معزز آدمی ہے کہاں سے ہو گیا ہے، پولیس والے تھے وہ تو ایک مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ پھر وہاں بھی وہ انہوں نے کہہ دیا کوئی آپ کو تم بھی نہیں کہے گا حضرت صاحب، یہاں اگر کوئی آپ کو ہمارا عملے کا کوئی آدمی تم کہہ دے تو آپ مجھے فوراً انٹیمیٹ کریں گے، اور فوراً یہ کہا کہ دیکھیے حضرت صاحب اگر 10 دفعہ میرے پاس آنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں آنا ہے، جانا ہے ہمیں، ذرا ہم مصروف ہیں، فوراً لے کے آئیے گا، کوئی بھی شکایت کمپلینٹ ہو بس جتنی دیر آپ کی طبیعت شرح ہو تو آپ جواب دیجئے، ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں فارمیلٹی پوری کرنی ہے، جتنی دیر آپ جواب دے سکتے ہیں اتنے جواب دیجئے، اس کے بعد جیسا ہو جائے پھر اب 10 منٹ 15 منٹ ہم کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارا کیوں وقت ویسٹ کر رہے ہیں۔ جس روز میں آیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے پنڈت تھے، وہ بھی تھے بیچارے، ان کے 6 آشرم تھے بڑے بڑے، PGI ہے وہاں پر، سنجے گاندھی PGI، تو وہ پہلے تو باہر تھا رائے بریلی روڈ پر، لیکن اب وہ وہاں پر انجینئرنگ کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، بڑے بڑے آفیسز بن گئے ہیں، تو لکھنؤ کا مہنگا ترین ایریا ہے، وہاں پر 450 ایکڑ ہے ان کے فارم میں جگہ ہے وہ، اور زمین مافیا نے ان پر اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھجوا دیا، جھوٹے الزام لگا کر، وہ پیسے دے دے کر نکلنے نہیں دیتے، بہت شریف آدمی، بہت صاف ستھرے رہتے تھے، بہت ہی۔ جب میں آ رہا تھا جس روز قید سے نکل کر، اس روز وہ جو ہے پولیس والوں سے کہا ہم بھی حضرت صاحب سے بھیٹ کر لیں، تو پولیس والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں اپنے مذہب کے، تو وہ آئے اور آ کے کہنے لگے مولانا صاحب دیکھیے ایک تو جن کی رہائی ہوتی ہے، ایک جگ کی رہائی ہوتی ہے، جن تو روز جاتے رہتے ہیں، مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے جگ رہا ہو رہا ہے آج، اور مجھے آپ سے کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرنی، مجھے کچھ لینا نہیں آپ سے، میں سچ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میری رہائی ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی رہائی کی خوشی ہو رہی۔ یہ صرف ان ملاؤں اور قرآن والے مجید کے خادموں کے اس حلیے کا احترام ہے بچوں، اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ میں مدرسے میں جاتا ہوں، لوگ معائنہ لکھواتے ہیں، اب چونکہ ہم لوگ خدمت کرنے لگے ہیں تو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بھئی ہر گیا ایک روایات جو چلی آ رہی ہیں اس کو سب لحاظ ہے، کوئی بھی آئے گا تو لکھواتے ہیں، معائنہ لکھواتے ہیں، تو میں معائنے کے بعد شروع سے میں نے اپنے لیے ایک وہ کیا ہے، کچھ خط لکھنا ہے، کسی کو تصدیق نامہ دینا ہے، خاک پائے خدام دین، یہ کچھ بھی بے خیالی کے ساتھ اور کسی طرح بھی کچھ لکھ دوں میں، لیکن اس کو بہت استحضار کے ساتھ لکھتا ہوں میں، اندر سے کیفیت کے ساتھ، اور اس خیال کے ساتھ کہ معائنے بہت سے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے مقبول گھڑی میں پڑھیں گے، تو کسی وقت کسی مقبول بندے نے کسی مقبول گھڑی میں یہ لفظ پڑھا گیا اور اللہ نے قبول کر لیا تو میرا حشر ہو جائے گا ان کے قدموں کی خاک کے ساتھ، جو خدا خدمت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ اس کی برکت، جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ، چلو یہ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ شیطان بہکاتا بھی ہے انسان کو دین سے دور رکھنے کے لیے، کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکا رہیں گے، فقر فقال رہیں گے، بالکل پریشان رہیں گے، مستقل جو ہے ایسی صورتحال ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، دین نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، ان کی دعا بیان کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے، آخرت بھی اچھی، پہلے دنیا اچھی کیجئے، دنیا اچھی ہوگی آخرت اچھی ہوگی۔ جو لوگ آخرت کے لیے اور دین کو مقصد بنا کر اور قرآن کی خدمت گزاری کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ان کی پہلے دنیا اچھی ہونا ضروری اور لازمی ہے، یقینی ہے، بالکل ہوتی ہے، بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ تلستے ہیں جن چیزوں کو، ہم ان سے جان بچاتے پھرتے ہیں۔ وہ بقول کسی ہمارے کرم فرماتے مولانا قاری امیر اللہ صاحب کہ دنیا کے لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، اور ہم ملاؤں کو اور دین کے قرآن کی خدمت گزاروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کھائیں گے، کہاں کہاں چھوڑیں گے، کس سے معذرت کریں گے، یہی رہتا ہے روز ناشتے اس کے ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، خاک پائے خدام دین بننے کی خواہش اور چاہت اور ارمان اور اس کی دعا اور اس کی تمناؤں کی برکت ہے۔ برکت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ریکارڈ بنایا جاتا، شروع سے رکھا جاتا، تو شاید دنیا میں ایک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آ جاتا، ایک بندہ جس نے دسترخوان پر ناشتے اور کھانوں پر سب سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ میری زندگی کا سب سے زیادہ وقت شاید کسی اور کا میرے برابر نہ گزرا ہو، اتنا دسترخوانوں پر، ادھر سے جاتے ہیں ادھر، ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے۔ رزق بھی کہاں سے آتا ہے، کیسے کیسے لوگ وہ کرتے ہیں خدمت گزاری اور خوش ہوتے ہیں، کھلا کر احسان مانتے ہیں۔ اگر دسترخوان پر بیٹھ گئے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، ایک دفعہ میں سنا رہا تھا لطیفہ کہ میں رات صبح سے چلتا رہا شام کو، تو وہ وہاں جو ہے شام میں اتنا حال خراب ہو گیا ناشتہ نہ کرنے کی، طبیعت آدمی پیٹ کتنا ہوتا ہے کتنا، تو وہ ایک صاحب نے بہت سارا دسترخوان لگایا ہوا تھا، تو میں نے ایک کشمش توڑ کر تھوڑا سا کنارہ کھانا چاہا، تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں حضرت کشمش تو بالکل صاف ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ بہت اچھی کشمش ہے، ابھی تازی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اصل میں پوری کشمش نہیں کھانے کے حال میں نہیں ہوں، اس لیے اسے توڑ رہا ہوں۔ یہ صرف قرآن کی خدمت گزاروں کے قدموں میں رہنے کی حسرت کی برکت، تو خود جو قرآن کا کام کرنے والے ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں کیسے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم وہاں ایک کورے گاؤں ایک قصبہ ہے، وہاں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے وہاں سے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پروگرام، مغرب کے بعد پروگرام تھا، عشاء کے بعد ہمیں مالیگاؤں جانا تھا 3 روز کے لیے۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم لینے آ جائیں گے، مالیگاؤں والوں نے کہا تھا کہ ہم لینے بھیج دیں گے۔ تو نماز کے بعد پہنچے تو ایک پجیرو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی، دونوں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے اس میں چلیے، دوسرے کہنے لگے نہیں ہمیں لے جانا ہے۔ ان میں آپس میں بڑا اختلاف ہونے میں کہا امیر کسی کو بنا کے بھیجا ہے وہاں کے لوگوں نے؟ میں کہا نہیں حضرت امیر تو کسی کو نہیں بنایا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی۔ تو میں نے حافظ مبشر ہمارے ساتھی تھے، میں نے کہا ہم لڑائی کے، آپ کو معلوم ہی ہے حافظ مبشر لڑائی سے ہم بزدل آدمی ہیں، لڑنے لڑانے کے عادی نہیں ہے، نہ ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ تو بہت دنوں سے مفتی روشن صاحب کے یہاں نہیں گئے، ایک ٹیکسی کرو، ہم مالیگاؤں جاتے ہی نہیں، ہم تو سنوری چلتے ہیں وہاں، چلو یہاں سے۔ تو انہیں خیال ہوا کہ بھئی وہ ذرا ہو گئے، کہنے کا حضرت جس میں چاہے بیٹھ جائیے۔ میں نے کہا کتنی دور ہے مالیگاؤں؟ انہوں نے کہا 110 کلومیٹر ہے۔ تو 55 کلومیٹر کہاں بیٹھتا ہے کہ فلاں دریا کا پل ہے، صحیح 55 کلومیٹر ہے۔ میں نے کہا 55 کلومیٹر ایک میں بیٹھ جائے، اور 55 کلومیٹر ایک میں، کہ ہاں جی ہاں، وہ خوش ہو گئے، چلو دونوں میں ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہوا کہ مالیگاؤں کون لے جائے گا؟ اصل تو اس کا اعزاز ہوگا جو مالیگاؤں لے جائے گا۔ تو میں نے کہا اس کے لیے قرعہ ڈالنے، تو قرعہ ڈال لیا۔ اب میں پہلی گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا، حضرت آپ کو لگ تو رہا ہوگا اچھا، مگر وہ مالک صاحب ڈرائیور تھے، ان کا بیٹا ساتھ میں تھا، وہ کہ وہ ہمارے حضرت ان کے ابا جی حاجی صاحب، انہوں نے 1 مہینہ 3 دن پہلے گاڑی نکلوائی تھی، اور خود بیٹھ کے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے، اور کہا تھا کہ حضرت آنے والے ہیں، وہی بیٹھیں گے سب سے پہلے گاڑی میں، اسی طرح کھڑی ہوئی تھی ہے کہ اس کا افتتاح کریں گے آپ۔ پھر ہم آگے جب دوسرے والے گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے بتایا پجیرو کے بارے میں کہ 21 دن سے کھڑی ہوئی تھی گاڑی، نہیں بیٹھے نہیں تھے وہ۔
گاڑی جب آتی ہے تو کتنا چارم ہوتا ہے گھر والوں کو. ابھی چلتے ہیں کہیں گھومنے, نئی گاڑی آئی ہے, اور اتنی ایسی وی آئی پی گاڑیاں تھی, دونوں بیٹھی تھی, وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے. تو کوئی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا لے, کوئی ہمیں گاڑی میں بٹھا لے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں. عام طور پر لوگوں کا, زیادہ تر میکسیمم یہ دنیا کام کرنے والے اچھے اچھے لوگوں کا, خاصے لوگ, درمیانی درجے کے لوگ, کوئی گاڑی میں اپنی بٹھا لے تو احسان سمجھتے ہیں. اور یہ قرآن کے خدمت گزاروں کی خاک میں بننے کی خواہش کرنے والے کے ساتھ اللہ کے یہاں یہ اعزاز کہ لوگ 1 مہینہ 3 دن اور 21 دن تک نئی گاڑی کھڑی رکھیں کہ وہ سب سے پہلے وہ بیٹھیں گے. بلکہ لطیفہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مولانا نے ایک گھر بنایا تھا, اسی میں ہمارا قیام تھا. تو جاتے بڑی دلچسپ ہے لطیفہ ہے کہ وہ مولانا کہنے لگے کہ حضرت, وہ سب لوگ کہنے لگے حضرت ضرورت سے فارغ ہو لیجیے, فارغ ہو لیجیے. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. کہ نہیں حضرت ہو لیجیے فارغ. تو میں نے سوچا کہ کیوں اتنا فارغ ہونے کا کہہ رہے کہ یہ مکان بنا ہے تو اس کے ٹوائلٹ کا بھی افتتاح نہیں ہوا ابھی. یہ میں پیارے بچوں میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ ذرا اپنے دل میں اپنے مقام کی پہچان مجھے معلوم ہے کہ میں قرآن پڑھا نہیں سکتا, میں پڑھا لکھا ہوں نہیں کچھ بھی, تو میں کیسے پڑھاؤں گا. تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ قرآن کے خدمت گزاروں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں, ان کی خاک کو آنکھوں سے لگاؤں, اور ان سے محبت کروں, ان سے عقیدت کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے. اس جذبے کی کا ہے یہ قدر, اور کسی چیز کی نہیں ہے.